وبعد حدیث پاک میں آتا ہے کہ زمین کے جس چپے پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں، اور اللہ پاک اس جگہ پہ اکٹھے ہونے والوں کو، ذکر کرنے والوں کی معافی کا اعلان فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اس اجتماع کی برکت سے اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ یہ جو خانقاہی اجتماعات ہیں، ان کا بنیادی مقصد کہ ہمارے دلوں میں اللہ پاک اپنی محبت پیدا کر دے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو جہنم کا ڈر ہے، وہ غلاموں والی عبادت کرتے ہیں۔ غلام کو ڈر ہوتا ہے میں کام نہیں کروں گا تو مالک مارے گا، اور جو لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں وہ تاجروں والی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کو جو عبادت مطلوب ہے وہ عاشقوں والی عبادت ہے، کہ عشق کے ساتھ عبادت کی جائے، اللہ کی محبت و معرفت میں ڈوب کر عبادت کی جائے، اس میں غرض کوئی نہ ہو۔ ہمارے رضیدہ مظلوم ایک بزرگ کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فرماتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن اللہ پاک یہ فرما دے کہ جا میرے بندے جا جہنم میں چلا جا، تو میں بھاگ کر چلا جاؤں گا۔ اس لیے چلا جاؤں گا کہ میرے اللہ نے مجھے اپنا بندہ تو کہا، مجھے اپنا تو کہا، اور اللہ سے محبت اور عشق کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے، عبادت اسی کو کہتے ہیں۔ اس لیے حضرات مشائخ اعظام فرماتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی 100 رکعت نفل اور ایک عارف باللہ کی 2 رکعت نفل زیادہ افضل ہے اس کی 100 رکعت سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو 2 رکعت نفل ہے یہ اس روح کے ساتھ ہے، اس مقصد کے ساتھ ہے جس کے ساتھ عبادات قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، معرفت نصیب فرمائے۔ شیطان جو تھا نا جی، بہت بڑا عالم تھا، اور عالم کے ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی جگہ چپا ایسا نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، اللہ کون ہے، کیا ذات ہے، عارف بھی تھا، جانتا بھی تھا اللہ کی طاقت۔ اس کے اندر جو کمی تھی وہ یہ تھی کہ وہ عاشق نہیں تھی، اللہ کا عاشق نہیں تھی، اس لیے پھسل گیا۔ تو اللہ رب العزت جو بندوں سے تعلق چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والوں کا تعلق میرے ساتھ عشق اور محبت کا ہونا چاہیے۔ جہاں اللہ کی ذات کی بات آئے، جہاں اللہ کے تعلق کی بات آئے، بندہ سب کچھ بھول جائے، اس کے سامنے اللہ ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی سب کے رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑی ہستی گزرے۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے استاد اور شیخ مولانا فضل الرحمان مراد آبادی کے پاس گیا تو مجھے وہ تنہائی ملی اور تنہائی میں لے جا کے فرمانے لگے کہ مولوی اشرف علی بات بتانے کی نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں کہ جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے میرے سر پر پیار دے دیا ہو۔ یہ ہے عاشق کی عبادت، یہ ہے اللہ کی محبت و معرفت کے ساتھ عبادت۔ تو خانقاہی مشائخ جو ہے، اولیاء اللہ جو ہے، وہ ہمارا اللہ کے ساتھ اسی تعلق کو جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا حضرت کون سے وظیفے کیے جائیں جن سے اللہ کی محبت پیدا ہو؟ وہ خاص وظیفہ بتائے جس سے اللہ کی محبت پیدا ہو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تمہیں آسان سا رستہ بتا دیتا ہوں، کوئی ایسا دل ڈھونڈو جس دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہے، اور اپنے دل کو اس کے قریب کر دو، اس اللہ والے سے تعلق پیدا کر لو، اس اللہ والے سے محبت پیدا کر لو جو آگ اس کے دل میں لگی ہے، اس کی کوئی چنگاری اللہ تمہارے دل میں بھی روشن کر دے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا اور وہ فرما رہے تھے واہ تربا، عربی کہتے ہیں یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بہت خوش ہوتا ہے۔ تو ان کے بچے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی یہ تو افسردگی کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس سے بڑی میرے لیے کیا خوشی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ملاقات ہو۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک دن اللہ ان سے پوچھے گا کہ اور بتاؤ تمہیں کیا ہے؟ تو جنتی حیران ہوں گے کہ ہمیں تو وہ کچھ مل گیا جس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا، کبھی تصور نہیں کیا۔ اب اللہ پاک ہمیں کیا دے؟ تو جنت میں موجود علماء سے مشورہ کریں گے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ تو وہ کہیں گے اللہ سے کہو کہ اللہ پاک اپنے رخ انور کی زیادہ کروا دے۔ ایک دن طے ہوگا اور اس دن تمام اہل جنت کے سامنے سارے پردے ہٹا کے اللہ کے چہرے کی زیارت کرائی جائے گی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی اللہ کے چہرے کی زیارت کریں گے تو جنت کی ساری نعمتوں کی لذت بھول جائیں گے اور اللہ کے چہرے کی لذت سب سے بڑھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہوگا جب محبت ہوگی، عاشق کو معشوق کو دیکھنے سے زیادہ کسی چیز سے لذت نہیں آتی۔ مولانا رومی نے لکھا تھا نا، شعر کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں مدینے نہیں آ سکتا اگر دور ہے، تو مدینے کے کسی گلی میں پھرنے والے کتے کا نام ہی رومی رکھتا۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے اور دیکھا کہ گلی کے کونے پہ ایک کتا بیٹھا ہے، تو بہت مؤدب ہو کے اس کے پاس سے گزرے۔ ساتھیوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا میں نے اسی شکل و صورت کا ایک کتا مدینے میں دیکھا تھا، میرے ذہن میں آیا کہیں یہ وہی کتا نہ ہو۔ یہ کیا یہ محبت ہے؟ اللہ رب العزت سے محبت بڑھانے کی، عشق بڑھانے کی ضرورت ہے۔
اسی سے نجات ہے، اسی سے عبادت میں لذت ہے، اسی سے عبادت میں قبولیت ہے، اور اسی سے ہی خاتمہ بالخیر ہے۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے، الحمدللہ ہم پر اللہ کا کروڑہ رحمتیں ہیں، انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں صحیح اللہ والوں کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جب تک رسول پاک سرور دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب کو فیضان نبوت رسول اللہ کے سینہ اطہر سے منتقل ہوا ہے۔ اتنی بڑی روحانی ہستی، اور قیامت سے پہلے جو امام آئیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے۔ تو جب تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں تھے تو ان کی جو صحبت تھی، ان کے چہرے کی ایک جھلک تھی، وہ سب کچھ پیدا کر دیتے تھے۔ اس لیے کائنات میں جتنے اولیاء اغیاث اقطاب ابدال ہو جائیں، لیکن کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روحانیت کے اس آفتاب اور ماہتاب کی زیارت کی ہے حالت ایمان میں کہ ان کی زیارت کرنا ہی سب کچھ ہے۔ حتیٰ کہ وہ صحابی جس نے ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، اس کو نہ موقع مل سکا ہو، ایک روزہ رکھنے کا بھی موقع نہ مل سکا ہو، لیکن اس نے اگر حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، وہ دنیا بھر کے علماء اغیاث اقطاب افضال سے۔ تو اب اللہ پاک نے ہمیں اولیاء اللہ کی شکل میں، صحیح اولیاء اللہ کی شکل میں یہ دولت عطا فرمائی کہ ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی باتوں کو سنیں، خانقاہوں سے جڑیں، اللہ اللہ کریں، ذکر کی محنت کریں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو وہ ذات ہے جو بن مانگے بھی عطا فرما دیتی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے اللہ کی محبت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ فرمائے جائے؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے محدث عالم اللہ والے ہیں۔ اس زمانے کے بزرگ غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو خواب آیا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ فلاں شراب خانے میں ہمارا ایک دوست ہے، اس کو لے کر آؤ۔ حضرت جنید بغدادی جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے بزرگ اور کس جگہ پر آئے۔ جب انہوں نے اس شخص کا نام پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ فلاں کونے میں جو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، یہ بشر ہے۔ حضرت جنید نے اس کو اٹھا کے گھر لے آئے، نہلایا دھلایا۔ جب اس کو ہوش آیا وہ حیران ہوا کہ میں حضرت کے گھر میں ہوں۔ حضرت میں یہاں کیسے آیا؟ حضرت نے فرمایا تو اللہ کا دوست ہے، اللہ نے مجھے کہا اس کو لے کر آؤ۔ لکھا ہے کہ جب بشر نے یہ بات سنی تو اس کی چیخ نکلی۔ میرے محترم ساتھیوں، یاد رکھیے اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ دنیا کی کسی محبت کو اس کے ساتھ تولا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ابھی حضرت فرما رہے تھے، یہ محبت کوئی کمی ہے
کہ ہمیں ہر ایک کو اللہ چاہتا تو بھینس بکری اور کتا بنا کے بھی بھیج سکتا تھا. بے شک بے شک. انسان بنا کے بھیجا اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میری بہترین تخلیق تم ہو. تو اگر مجھے انسان کے لیے چنا ہے تو محبت ہے تو چنا ہے. اور اس کے بعد جو دوسری دولت عطا فرمائی وہ دولت ایمان عطا فرمائی. ہم یہ شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا کیا. الحمدللہ. وہ فرانس میں پیدا ہونے والا، وہ بھارت کے کسی گاؤں میں پیدا ہونے والا، جس کے باپ دادا آبا و اجداد ہی ہندو اور سکھ اور عیسائی اور یہودی چلے آ رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کا نام ہی نہیں سنا. تم شکر ادا کرو کہ مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہو. حضرت اقدس امام الہدیٰ اسماء اللہ عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے ایمان کا کمال بس اتنا سا ہے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھروں میں پیدا ہوں. تو انسان بنانا، پھر انسان بنا کے کسی ہندو کے گھر بھی پیدا ہو سکتے، کسی عیسائی اور یہودی کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے. اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. یہی دو نعمتیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اس سے اندازہ لگا لیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں کس کے لیے چنا. ان دونوں نعمتوں سے کا ایک تو شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ سے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو اللہ اس نعمت میں اضافہ کر دے. اور دوسرا یہ فکر بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس ایمان کو ہمارے ساتھ بچا کے قبر تک لے جا، ہمیں ایمان پر موت دے دے. خلیفہ غلام محمد صاحب دی پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بیعت ہونے کا کوئی اور فائدہ ہو یا نہ ہو، اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ خاتمہ ایمان پر ہو. اس لیے جو عاشق لوگ ہیں اولیاء اللہ ہیں، جن کے دست جن کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیا ہے، جن کا ہم نے لڑ پکڑا ہے، اسی کو پکڑے رکھے، اسی کی برکت سے اللہ ایمان میں خاتمہ کرے گا اور اللہ سے محبت بڑھانے کا ذریعہ. حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے ایک بہت بڑی بات کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کریں. ہم ذکر کرتے ہیں، لوگوں میں بیٹھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، مجالس ہوتی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت مقرر کرے جب آپ کے ذکر کو سوائے اللہ کے کوئی نہ سن رہا ہو. اللہ سے باتیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، شاید کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، اس سے اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے. اور اللہ پاک ہمیں مشائخ کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہمارے اس ادارے کو، اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی